اب جناب علی جو آخر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے تو منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، آپ ہمارے ساتھ قانونی مشاورت کریں۔ پاکستان میں یا کہیں بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہو آپ ہمارے ساتھ مشاورت کر سکتے ہیں، انگلستان میں بھی کر سکتے ہیں، یہاں بھی انشاءاللہ ہمارا لنک ہے وکلاء کے ساتھ، ٹھیک؟ تو آپ ہمارے ساتھ مشورہ کریں، میں فری۔ اور اس کے علاوہ گروپ انشورنس کا کیس ابھی نہیں لگا، آپ کے فون بار بار آ رہے ہیں، میں ہر روز بتاتا ہوں آپ کو، ستمبر میں لگنے کی امید ہے۔ ستمبر میں ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی، ابھی گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، تو اس لیے آپ ابھی وہ کیس نہیں لگا۔ اور اس کے علاوہ جو رشتے ناتوں کا پروگرام اپنے اپنے ممبران کے لیے شروع کیا ہے، جو قانونی ٹی وی کے ممبر ہیں، آپ ممبر بھی بنے، باقاعدہ ممبر بنے، تو آپ اپنی بیٹے یا بیٹی کی سی وی بنا کے ہمیں بھیجیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بڑے اچھے اچھے جناب وہ آپ کے ساتھ میچنگ پروگرام کریں گے، اور اس سلسلے میں آپ کو ہم یہ کریں گے۔ اور ابھی یہ ہمارا کام رضاکارانہ طور پہ ہو رہا ہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ یہ نہ سمجھیں کوئی فیس، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، یہ ہمارے صرف ممبران کے لیے ہے۔ تو تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، اور ہمارے ساتھ واٹس ایپ میں رابطے میں رہیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ بھی ہو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ آج جناب علی شہباز شریف صاحب نے ابھی دورہ کیا ہے کوئٹہ کا، اور انہوں نے وہاں بیان دیا ہے کہ آخری فسادی تک ہماری جنگ جاری رہے گی، فتنے کو ختم کرنے کے لیے آخری فسادی تک ہماری جنگ رہے گی۔ یہ آخری فسادی کون ہے سر؟ دیکھو، وزیر اعظم کو جو بھی دورہ کرنا پڑا ہے اپنا بلوچستان کا، کیونکہ وہاں کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ صبح کی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک عوامی لیول پہ دہشت گردی کو کوئی اگر ختم کر سکتا ہے نا، تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، اور ان کے بھی وہاں پہ اتنی نمائندگی ہے جتنی پیپلز پارٹی کے ہے۔ آصف علی زرداری کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو حکومتی بینچ میں شامل کیا جائے۔ کاش ادھر نواز شریف صاحب ہوتے تو وہ ایسی باتیں کرنے کے ماہر ہیں سر۔ ہمارے جو شہباز بھائی ہے نا، جس کو ہم پیار سے شبو بھی کہتے ہیں، ان تیلوں میں تیل نہیں ہے، ان تیلوں میں تیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کتنے ہمارے شہید ہو گئے ہیں؟ جو ریکارڈ پہ ہیں نا، 3 دن میں 42 ہمارے فوجی سولین یہ شہید ہوئے ہیں، فوج کے، پولیس کے، فورسز کے بندے۔ تو یہ بہت بڑی تعداد ہے جناب، یہ کوئی ہماری جنگ نہیں لگی ہوئی، یہ صرف دہشت گردی ہے، اور اس کو روکنا اولین ذمہ داری بلوچستان حکومت کی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس میں ناکام ہو چکی ہے۔ بالکل میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہے یہ ناکام ہو چکے ہیں، اور اس لیے جناب یہ وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کیا جائے جن کی عوام میں جڑیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جڑیں نہیں ہیں، یہ ایسے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حکومت آئی ہے، یہ کوئی جڑیں پیپلز پارٹی کی وہاں بلوچستان میں نہیں ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا نون لیگ کی بھی نہیں ہیں جڑیں ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہیں، یا وہاں پہ باقی مقامی لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور مقامی لوگ ہم سے ناراض بھی ہیں، جیسے اختر مینگل کا آج آیا ہے کہ اس نے استعفیٰ دیا تھا، یہ کب دیا تھا؟ 2024 میں، تو اس کا استعفیٰ آج منظور کیا گیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جتنی میں نے تنخواہ لی ہے نا حکومت سے، تو وہ بنی ہے کوئی 78 لاکھ روپیہ۔ اس نے کہا جی وہ میں واپس کرتا ہوں، اور انہوں نے وہ چیک بنا کے تو ان کو واپس کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو چیک واپس کر دیا ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی جناب علی کے پی کے کا بھی یہی حال ہے، کے پی کے میں بھی جو گورنر ہے وہاں پہ مولانا صاحب کا لگائیں، سارے ادھر کوئی توجہ دیں، ہم آخری فسادی تک یا آخری دہشت گردی تک جو ہے نا
جنگ جاری رہے گی تو اس میں ہمارے بہت سارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ ٹرینیں بند ہو گئی ہیں، بسیں بند ہو گئی ہیں، اور ابھی حالات اور خراب ہیں جن کا ہم ذکر یہاں زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو ادھر کون توجہ دے گا؟ آج مجھے سر جی ہماری نا ہر پالیسی غلط ہے، یقین کریں ہر پالیسی غلط ہے۔ ابھی کسی نے مجھے دی ہے کہ جناب وہ کینیڈا کے جو تھے نا وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، وہ بازار سے شاپنگ کر رہے تھے اور اپنی خود ہی تھیلے شیلے اٹھا کے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ایک طرف وہ ملک ہے جہاں یہ حالات ہیں کہ وہ 2 یا 3 دفعہ وہاں پہ وزیر اعظم رہا ہے اور وہ خود بازار میں پھر رہا ہے، اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور ادھر انہوں نے مثال دی ہے کہ ہمارے چودھری شجاعت جو بستر مرگ پہ ایک بے ہیں، اس کو تا حیات سہولتیں دی ہیں کیونکہ ایک دفعہ وہ قائم مقام وزیر اعظم رہا تھا۔ بتائیں اب ان کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ادھر سر جی کاش کوئی توجہ دے۔ ابھی کل پٹرول کی قیمتیں کم ہونی ہیں، نہیں ہوں گی، کیونکہ ابھی سے ہمارا میڈیا شور مچا رہا ہے کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں، بڑھ گئی ہیں، بڑھ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب کم ہوئی تھی تب بھی نہیں ہوئی، اب تو پھر امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اب ہو سکتا ہے بڑھ جائیں۔ بڑھنے پہ دیر نہیں لگاتے، بڑھنے پہ دیر نہیں لگاتے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، وہ ادھر جناب علی امام خامنائی کا جنازہ جو ہے وہ فائنل ہو رہا ہے، اور اب تک اس کو جو ہے نا تجہیز و تکفین کر دی گئی ہوگی، لیکن ادھر امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے جی میں نے بدلہ لے لیا ہے، اور بدلہ لے لیا ہے، اور اب جناب علی میں دیکھتا ہوں کہ آگے مذاکرات کیا ہوتے ہیں، کہ وہ ناقابل اعتبار ہے ایران والے۔ دیکھیں ناقابل اعتبار والا بندہ کہہ رہا ہے کہ ایران والے جو لوگ ہیں نا وہ ناقابل اعتبار ہے۔ سر جی کیسی دنیا ہے، یقین کرو کیسی دنیا ہے۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، عجیب صورتحال ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کافی تباہی مچائی ہے امریکہ نے، اور امریکہ بالکل ناقابل اعتبار ہے، اور پوری دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے۔ اور کبھی وہ کیا کہتا ہے، کبھی تو چھلیا لگتا ہے، کبھی دیوانہ لگتا ہے، کبھی آوارہ لگتا ہے۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، اور ہمارے جو ساری محنت ہے اس کے اوپر پانی پھیر دیا گیا، ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صورتحال ہے، اور پٹرول کی قیمتیں سر جی میں نے بتایا وہ بڑھنے والی نہیں ہے۔ وہ اس حکومت میں اتنا دم خام ہی نہیں ہے۔ ان کو کوئی یاد کرائے کہ تم شہباز شریف صاحب جب سے تم آئے ہو نا، اب 3 سال ہونے والے ہیں، تیسرا بجٹ بھی پیش کر دیا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ پہلے سال آپ نے کہا تھا کہ یہ IMF کے پاس جانے کا میرا آخری پروگرام ہے، تو اپنی باتوں پہ آپ عمل نہیں کرتے، اپنی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، یہ کیا بات ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے سر، یقین کرو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور میں اب اس کے اوپر کیا کہوں؟ یہ سر جی جب تک IMF سے آپ چھٹکارا نہیں نہ پائیں گے۔ ایران میں کیوں 15 روپے تیل ہے جی، پٹرول لیٹر 15 روپے لیٹر، اور وہاں کھانے پینے کی چیزیں، وہاں آپ اپنی جیب میں نا 5000 روپے لے جائیں اور پورے 15 دن آپ ایران میں کھاتے رہیں، آپ کے پیسے نہیں ختم ہوں گے۔ اور ادھر آپ کسی بڑے سٹور میں چلے جائیں 5000 روپے لے کے، آپ کا روزمرہ کی چیزیں پوری نہیں ہوں گی، نہیں ہوگی پوری۔ 1000 روپے چیزیں جو ہے نا وہ کلو ہو رہی ہیں۔ افسوس ہے، یقین کرو، جس ملک میں اپنی گندم ہو، اپنا آٹا ہو، اپنے چاول ہوں، اپنی فصلیں ہوں، وہاں ہم ہر چیز کے لیے ترس جائیں، تو یہ ہم وزیر اعظم شہباز شریف کو نہیں مانتے۔ IMF کا جو بندہ ہے نا، کوئی بھی عورت ہے یا مرد ہے، وہ ہمارا وزیر اعظم ہے، وہ ہمارا وزیر اعظم ہے۔ وہ جب چاہیں گے تو ہمیں کچھ کھانے کو دے دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے، یہ صورتحال ہے۔ لو جی، ایک اور بریکنگ نیوز اسی دوران آ گئی ہے کہ جناب علی بحریہ ٹاؤن کو نیب نے قبضے میں لے لی۔
اب بحریہ ٹاؤن میں نہ کوئی چیز آپ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، یہ انہوں نے کر دیا ہے، اور اس میں آپ زیادہ پریشان نہ ہو بحریہ ٹاؤن کراچی، کیونکہ اس کے اندر وہ ساری انلیگیلٹی ہے۔ اچھا دیکھیں سر جی، ادھر ہمارا بھی یہی ہے، جس کا وہ تکا یا تیر لگتا ہے نا وہ اپنے ملک سے بھاگ جاتا ہے، قانون کا سامنا کوئی نہیں کرتا۔ کیوں کہ یہ لوگ جو ہے نا جی، ساڑی پنجابی کے اندر ایک کانے ہوتے ہیں، کانے ہوتے ہیں نا، یہ انویسٹیگیشن میں شامل نہیں ہوتے، بھاگ جاتے ہیں، جیسے عمران ریاض بھاگا ہوا ہے، شہباز گل بھاگا ہوا ہے، یہ معید پیرزادہ بھاگا ہوا ہے، عادل راجہ بھاگا ہوا ہے، یہ سارے کانے ہیں، کانے، انہوں نے بڑے گھپلے کیے ہوتے ہیں بالکل۔ ابھی جو ادھر عمران ریاض تقریریں کر رہا ہے، اس کے اوپر ہر تقریر کے اوپر ایک ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ جو شہباز گل کر رہا ہے اس کے اوپر ہر تقریر کے اوپر ایک ایف آئی آر ہونی چاہیے، یہ اکٹھی ہوتی جائیں ایف آئی آریں، ٹھیک ہے نا، تب یہ جو ہے نا یہ لوگ شاید باز آ جائیں۔ جو بھی ریاست کے خلاف بات کریں اس کے خلاف کارروائی کرو۔ اب آپ نے وہ ریحان طارق ریحان کو پکڑ لیا ہے نا، تو وہ ادھر یو کے آیا ہوا تھا، خیر اس کو امید نہیں تھی، اس نے کہا جی محسن نقوی کے ٹی وی پہ میں کام کرتا ہوں تو مجھے کوئی بندہ جو ہے نا گرفتار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ ساری گرفتاری ہو گئی۔ جب اسحاق ڈار کا نواسہ گرفتار ہو سکتا ہے، مریم نواز یہ اعلان کہتی ہیں کہ اس کو میرٹ پہ فیصلہ کرو، تو پھر محسن نقوی کے بھی ہو سکتا ہے، پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب صرف میرے خیال ایک آدمی کی جو ہے نا لگام دینی بنتی ہے ادھر پاکستان میں، وہ ہے فیصل واڈا۔ فیصل واڈا نے جو کل گالیاں دی ہیں پریس کانفرنس میں نے کہا ہے کہ ایک لفظ اس نے استعمال کیا ہے 30 دفعہ۔ کون سا لفظ؟ بے غیرت۔ اس میں وہ شہباز شریف کو بھی کہہ رہا ہے، پنجاب کے وزیر اعظم کو بھی کہہ رہا ہے، اس میں عاصم منیر کے علاوہ سب کو کہہ رہا ہے، ٹھیک، تو اس کے خلاف جناب علی قانونی کارروائی ہو، ایف آئی آر کاٹیں ان کے خلاف، یہ ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ اور شہباز شریف کہتا ہے نا آخری فسادی تک جنگ رہے گی، تو اس میں ہمیں طے کرنا پڑے گا فسادی کون ہے، کون فسادی ہے۔ تو ان کو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، پیپلز پارٹی سے پوچھیں، ٹھیک۔ تو اسی دوران ایک اور خبر آ گئی کہ جناب پیپلز پارٹی کے جو وزیر بلدیات ہیں ناصر شاہ، اس کی طبیعت اسلام آباد میں خراب ہوئی ہے اور سیدھا اس کو پہنچا دیا گیا ہے دو ابو ظہبی، ٹھیک، وہاں وہ علاج کر رہے ہیں۔ تو ویسے تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ کشمیر کے دورے پہ نہیں جا رہے۔ شہباز شریف کا کشمیر کا دورہ بنتا ہے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کو لکھ کے دے دیا ہو، جیسے گلگت بلتستان کی حکومت لکھ کے دے دی تھی، لکھ کے دے دیا ہو، یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ نواز شریف صاحب کا بنتا ہے کہ وہ کشمیر میں جائیں، 2-3 جلسوں سے خطاب کریں، یہ ڈرائنگ روم کی سیاست سے خدا کے لیے باہر نکلے، عوامی سیاست کرو، اور عوامی سیاست جو ہے عوام کے لیے، وہ شہباز شریف نہیں کر سکتا، مان جاؤ، نواز شریف ہی کرے گا اگر کر سکتا ہے، نہیں تو پھر دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے، ٹھیک، تھینک یو، اللہ حافظ۔